السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج پھر میں کلاس 10 کی درخشاں کتاب کا چیپٹر نمبر 12 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے 11 ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ یہ جو چیپٹر ہے فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، یہ ایک ناول ہے، اسی لیے ہم لوگ سب سے پہلے ناول کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کے خلاصہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے بارے میں جانیں گے، اس کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ناول کی تعریف سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے۔ ناول کہتے ہیں، ناول ایک نثری قصہ ہے، ایک نثری قصہ ہے۔ نثری قصہ کہتے ہیں کہ نظم کے علاوہ جتنے سارے تحریر ہیں ان کو نثر کہتے ہیں۔ کتابیں جس انداز میں، جس تحریر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو نثری کہتے ہیں، نثری انداز میں کتاب کو لکھی جاتی ہے۔ تو ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں انسانی زندگی کی ہو بہو تصویر پیش کی جاتی ہے۔ برطانیہ کی ایک خاتون ناول کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرے کی سچی تصویر ہے، یعنی ناول ہی ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں سچائی بیان کی جاتی ہے، جس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ مضمون وغیرہ، اس میں جھوٹ کا تو امکان ہوتا ہے لیکن ناول میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں، یعنی اردو ناول کو پھیلانے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت نہایت اہم ہے، یعنی اردو ناول کو پھیلانے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت بہت ہی ممتاز ہے، بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے یعنی ڈپٹی نذیر احمد نے مرأۃ العروس کے عنوان سے ایک ایسی کتاب لکھی جسے اردو دنیا کا پہلا ناول قرار دیا گیا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اردو دنیا کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے، تو اس کا جواب ہوگا مرأۃ العروس سب سے پہلا اردو ناول ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈپٹی نذیر احمد نے الگ الگ موضوع پر، الگ الگ عنوان پر، الگ الگ ٹاپک پر ناول لکھے، اور وہ بہت مشہور بھی ہوئے اور بہت مشہور بھی ہوا۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے نذیر احمد کے بارے میں کہ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی، وفات کب ہوئی، انہوں نے اپنی تعلیم کو کس کس جگہ سے حاصل کیا، اور وہ اپنے زندگی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ برگنا کی بستی کوریٹر میں ہوئی۔ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی، تو جواب ہوگا نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی کو ہوئی، اور کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، تو اس کا جواب ہوگا ضلع بجنور کے افضل گڑھ برگنا کی بستی کوریٹر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی، تو اس کا جواب ہوگا کہ 1836 عیسوی کو نذیر احمد کی پیدائش ہوئی، اور کہاں پر ہوئی، تو اس کا جواب ہوگا ضلع بجنور کے افضل گڑھ برگنا کی بستی کوریٹر میں نذیر احمد کی پیدائش ہوئی۔ نذیر احمد کے والد کا نام سعادت
علی ہے۔ نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی ہے، جس سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ یعنی یہ جو ڈپٹی نذیر احمد ہے، یہ اپنے والد سعادت علی سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ اور مولوی نصر اللہ سے بھی عربی کی معیاری کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ یعنی ڈپٹی نذیر احمد نے مولوی نصر اللہ سے عربی کی بیسک کتاب اور عربی کی بنیادی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ پھر آگے کی تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے۔ کون گئے؟ ڈپٹی نذیر احمد آگے کی تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے۔ مولوی عبدالخالق کی پوتی سے شادی ہو گئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی شادی مولوی عبدالخالق کی پوتی سے شادی ہو گئی۔ 13 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ 13 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ کانپور میں مدارس کی ڈپٹی انسپیکٹر بن گئے۔ پھر استعفیٰ دے دیے۔ کون؟ ڈپٹی نذیر احمد پھر استعفیٰ دے دیے اور دہلی چلے گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی اردو دنیا میں اردو کا سب سے پہلا ناول نگار یہ ڈپٹی نذیر احمد کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اردو ناول کا سب سے پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ 74 سال کی عمر میں ڈپٹی نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا۔ یعنی ایک بیماری ہے فالج، ان کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 عیسوی میں ان کا وصال ہو گیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کے خلاصہ کے بارے میں۔ زیر نصاب ناول فہمیدہ اور منجھلی بیٹی کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد کا اصلاحی ناول ہے۔ کیا ہے؟ اصلاحی ناول ہے، اس لیے کہ اس ناول کو جو بھی پڑھے گا تو اسے سچائی ہی نظر آئے گا۔ حمیدہ جب اپنے والد کو نماز پڑھتے دیکھتی ہے تو ماں سے پوچھتی ہے کہ اماں جان، میرے ابو جان دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کیا کرتے ہیں؟ فہمیدہ جو کہ ماں ہے جواب دیتی ہے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھتی ہے کون؟ پھر وہ حمیدہ پوچھتی ہے کہ نماز کیا ہے؟ فہمیدہ جواب دیتی ہے کہ نماز اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں، نماز اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں۔ اس طرح حمیدہ کئی سوال کرتی ہے اور فہمیدہ ان کا جواب دیتی رہی۔ جب حمیدہ کو معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے اور ہم سب پر عبادت فرض ہے، اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اللہ روزی نہیں دے گا، تو حمیدہ رونا شروع کر دی۔ فہمیدہ بہت تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی لیکن حمیدہ کو سکون نہیں ملا۔ اس کے بعد حمیدہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ ماں لاکھ سمجھاتی ہے کہ تم ابھی بچی ہو، تم پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھ ہی لیتی ہے۔ کون؟ یہ حمیدہ پھر بھی نماز پڑھ ہی لیتی ہے۔ جب یہ بات نصوص یعنی باپ کو معلوم ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ کون؟ یہ باپ نصوص بہت خوش ہوتا ہے اور یہ ارادہ کر لیتا ہے اسی وقت کہ آج سے فہمیدہ گھر کی اصلاح کرے گی۔ فہمیدہ جو کہ ماں ہے وہ آج ارادہ کر لیا کہ وہ گھر کی اصلاح کرے گی، اور نصوص جو کہ باپ ہے یہ باہری دنیا اور باہر کی اصلاح کریں گے۔ اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں مختصر ترین سوالات کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے یہ پوچھا گیا ہے سوال نمبر 1 میں کہ نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی میں بجنور ضلع کے افضل گڑھ قصبہ میں ہوئی۔ کہاں ان کی پیدائش ہوئی؟ جواب ہوگا 1836 عیسوی میں بجنور ضلع کے افضل گڑھ قصبہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 میں ہے
کہ نذیر احمد کے کسی دو ناول کا نام لکھیں۔ جواب ہوگا کہ نذیر احمد کے دو ناول ہیں، نمبر 1 میں ابن الوقت، نمبر 2 میں ہے توبۃ النصوح، سوال نمبر 3 میں ہے فہمیدہ اور حمیدہ نصوص کی کون تھی؟ نصوص کی کون تھی؟ جواب ہوگا فہمیدہ نصوص کی بیوی اور حمیدہ نصوص کی بیٹی تھی۔ اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سوال نمبر 4 کے بارے میں، جس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ جواب ہوگا نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ زیر نصاب ناول کے اقتباس سے 2 کرداروں کے نام لکھیں۔ یعنی یہ جو ناول ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اس کے اصل اور مین کرداروں کے نام لکھیں، تو ان کا جواب ہوگا زیر نصاب ناول اقتباس سے یعنی اصل سے 2 کردار نصوص اور حمیدہ ہیں۔ کون؟ نمبر 1 میں نصوص جو کہ باپ ہے اور حمیدہ جو کہ ماں ہیں۔ اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں مختصر سوالات کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 میں ہے کہ نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ جواب ہوگا نذیر احمد کو اردو زبان کا بانی کہا جاتا ہے۔ نذیر احمد کو اردو زبان کا بانی یعنی پھیلانے والا، فروغ دینے والا کہا جاتا ہے۔ نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی میں ضلع بجنور کے قصبہ افضل گڑھ میں ہوئی۔ والد کا نام سعادت علی۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے، پھر کانپور میں مدرسہ کے ڈپٹی انسپکٹر بن گئے اور اسی دن سے ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے وہ جانے لگے۔ سوال نمبر 2 میں ہے فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیں۔ جواب ہوگا فہمیدہ یہ نصوص کی بیوی ہے۔ زیر نصاب ناول میں ان کا خاص کردار ہے، اور جب نصوص گناہوں میں ملوث تھا یعنی گناہوں میں تھا تو اس کو گناہوں سے توبہ کرانے کا سب سے بڑا کردار فہمیدہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ فہمیدہ کا ہے۔ اور اس طرح فہمیدہ کا کردار ایک مثبت کردار ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے، سوال نمبر 3 میں ہے کہ اردو کے کسی 5 ناول کا نام لکھیں۔ جواب ہوگا نمبر 1 میں توبۃ النصوح، جس کو لکھے ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ کون لکھے ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ نمبر 2 میں ہے ابن الوقت، جس کو لکھا ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ نمبر 3 میں ہے فردوس بری، جس کو لکھا ہے عبد الحلیم شرر۔ نمبر 4 میں ہے امراؤ جان ادا، جس کو لکھا ہے مرزا ہادی رسوا۔ نمبر 5 میں ہے نرملا، جس کو لکھا ہے منشی پریم چند۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ سر سید کے عناصر خمسہ کی حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ عناصر خمسہ کسے کہتے ہیں؟ جواب میں لکھا ہوا ہے، تو چلیے ہم لوگ پہلے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان و ادب کو فروغ کے لیے یعنی اردو زبان و ادب کو پھیلانے کے لیے جو ادبی تحریر چلائی تھی ان میں سر سید کے رفقائے کار یعنی اس کام کو کرنے والے کے جو ساتھی ہیں ان کو کہتے ہیں رفقائے کار میں 5 افراد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 میں سر سید، نمبر 2 میں حالی، نمبر 3 میں شبلی نعمانی، نمبر 4 میں نذیر احمد، نمبر 5 میں مولانا ذکاء اللہ۔ انہی کو عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ یہ جو اردو کی تحریک کو فروغ دینے کے لیے جو ساتھی اور جو لیڈر تیار ہوئے تھے، انہی 5 کو عناصر خمسہ کہتے ہیں، انہی ساتھی کو عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ اصلاحی جذبے پر 5 جملے لکھیں۔ جواب ہوگا اصلاحی جذبے سے مراد وہ جذبہ ہے جو کسی شخص کے اندر اصلاح کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال
ان کی ایک اچھی مثال، زندہ مثال یعنی سب سے اچھی مثال سر سید احمد خان ہے کہ جس نے صرف جذبہ ہی نہیں بنایا بلکہ عملی طور پر تحریک کی شکل دی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر کے ملت اسلامیہ کے جوانوں کے دل میں جذبہ پیدا کر دیا۔ دوستوں میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو، کہیں بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کریں، اپنا سوال لکھیں اور اپنا اظہار خیال کریں، آپ کو انشاءاللہ بہت جلد جواب دے دیا جائے گا۔ تو دوستو، اردو کی مکمل تیاری کے لیے، کلاس 10 کی اردو کی مکمل تیاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ کے سبق کا PDF لینے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر، یہاں پر اسکرین میں جو نمبر دکھ رہا ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کریں 9934753942۔